بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. صدق الله مولانا العلي العظيم. مضمون یہ چل رہا تھا کہ یہود و نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی مذہب اسلام کی عبادتوں کا مذاق بناتے، اور اس مذاق بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنت کا مستحق قرار دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ انہی اسلام کی باتوں کا مذاق بنانے والوں سے متعلق ایک جماعت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ غائبانہ طور پر تو اسلام پر اعتراضات کرتے تھے، پیٹھ پیچھے تو مذہب اسلام کی عبادتوں کا، پردے کا، اذان کا، نماز کے اوپر طرح طرح سے جملے کستے، لیکن جب یہ خود اللہ کے نبی کی مجلس میں آتے یا خاص طور پر مخلص مسلمانوں سے ملتے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے، حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ شروع سے لے کر آخر تک ان کے اندر اسلام کی سے محبت یا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ اندرون کے اعتبار سے یہ یہودی تھے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں بیان فرمایا کہ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، کہ ان میں سے جب کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ کفر ہی پر جمے ہوئے ہیں، وَقَدْ خَرَجُوا بِهِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اللہ نے فرمایا کہ وہ آپ کے پاس کفر کو لے کر آتے ہیں اور کفر ہی کو لے کر جاتے ہیں، یعنی ایمان ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو اصل میں یہودی تھے لیکن اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے، لیکن جب مجلس رسول سے ہٹتے تو کہتے، کبھی تو اسلام کی باتوں کا مذاق بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے جس کو یہ لوگ پوشیدہ رکھتے ہیں، یعنی ایمان اور کفر کو اور کفر کی باتوں کو اللہ تعالیٰ ان کی خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد دوسری تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ، اللہ تعالیٰ ان کی اور برائیوں کا تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں ارشاد فرماتے ہیں، ذکر کرتے ہوئے وَتَرَى كَثِيرًا، اور آپ ان میں بہت سی باتیں ایسی دیکھیں گے یسارعون فی الاثم، وہ گناہوں کے کام میں دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، دوڑ دوڑ کر ظلم کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، لبئس ما كانوا يعملون، اللہ نے فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ یہ کام بہت برا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ان کے
برائی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ان کے مذہبی پیشوا تھے وہ بھی اس برائی میں ان کا برابر ساتھ دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے مذہبی پیشوا کے اندر عوام کی باتوں کا اس قدر خیال رکھنے کا جذبہ آ گیا تھا، دنیا کا اس قدر لالچ ان کے اندر پنپ چکا تھا، مخلوق خدا کا خوف اس قدر آ گیا تھا کہ عوام کی غلط روش، غلط طریقوں کے اوپر کبھی نکیر نہیں کیا کرتے تھے، یا عوام کی سخت باتوں کو اس لیے نہیں منع کیا کرتے تھے کہ ہمیں ان کی طرف سے جو چڑھاوے آ رہے ہیں، نذرانے مل رہے ہیں، وہ بند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جانتے بوجھتے چھوڑ دینا یہ یہودی مذہب کے پیشواؤں کا خاص طور پر طریقہ تھا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر ہم اپنی عوام کو سمجھائیں گے تو وہ ہماری بات سنیں گے، لیکن اس کے باوجود غلط باتوں پر نکیر نہ کرنا اور نہ ٹوکنا، محض اس بنیاد پر کہ ہم کہیں گے تو وہ ہمارے بارے میں کیا خیال رکھیں گے، یا ہمارے بارے میں یہ تصور پیدا ہوگا ان کے اندر کہ یہ تو بڑے مذہبی لوگ ہیں۔ تو ان کے مذہبی پیشواؤں نے حق بات کو کہنا چھوڑ دیا، عوام کی غلط بات پر سکوت اختیار کر لیا، خاموشی اختیار کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے عوام سے زیادہ ان کے مذہبی پیشوا اس جرم میں برابر کے شریک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر آپ نے اس سے پہلے پڑھا کہ ان کی قوموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا۔ لہذا یاد رکھنا چاہیے، حق کو ہمیشہ حق کہا جائے، چاہے اپنوں کے خلاف ہو، غیروں کے بارے میں ہو، گھر والوں کے بارے میں ہو، حق کو کبھی چھپانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودی مذہبی پیشواؤں کے بارے میں بڑی سخت یہ آیت ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں، ان کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ مشائخ اور علماء کی ڈانٹ اور تنبیہ کے لیے قرآن کریم میں یہ جو آیت آج ہم آخر کی پڑھیں گے، اس سے زیادہ کوئی سخت آیت اللہ تعالیٰ نے نہیں ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگو تم سے اگلے لوگ اسی بنیاد پر ہلاک کر دیے گئے کہ وہ برائیاں کرتے تھے اور ان کے عالم اور مذہبی پیشوا خاموش رہتے تھے۔ ایک عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں حق بات کو کہنے پر نہ چوکے، اور لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ جو حق بات کہہ رہا ہے وہ اپنے علم کی وجہ سے مجبور ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اس بات کو کہنے سے چھوڑ دے گا تو یہودی علماء اور مذہبی پیشواؤں اور موجودہ زمانے کے علماء یا مذہبی پیشوا میں کوئی فرق نہ رہ جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں یہاں ارشاد فرمایا کہ ان کی عوام سے زیادہ ان کے مذہبی پیشواؤں کی برائی یہ تھی کہ وہ عوام کی غلط باتوں پر خاموش رہا کرتے تھے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم سے پہلے اگلے لوگ اسی بنیاد پر ہلاک کر دیے گئے کہ وہ خود برائیاں کرتے تھے، اور ان کے مذہبی پیشوا اپنے عوام کی برائی پر خاموش رہتے تھے۔ جب یہ عادت پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قسم قسم کی سزائیں دیں، ایسی بلائیں نازل کی کہ ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، اور انہی بیماریوں کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ طرح طرح کے عذاب آئے،
یقین رکھو اچھائی کا حکم اور برائی سے ممانعت نہ تو تمہاری روزی گھٹائے گی نہ تمہاری موت قریب کر دے گی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر حق بات کہو گے تو حق بات کہنے سے روزی کے دروازے اللہ کی طرف سے کھلتے ہیں، مخلوقات کی طرف سے نہیں، اس لیے ہمیشہ حق بات کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود کے مذہبی پیشواؤں کی اسی برائی کو بیان فرمایا ہے، اور یہودیوں کی بھی ان کے اندر جو نفاق چھپا ہوا تھا اس کا ذکر فرمایا۔ پچھلی آیت میں چونکہ ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسح کر کے کسی کو خنزیر بنایا تھا، کسی کو بندر بنایا تھا، اس کا ذکر اس سے پہلے والی آیت میں ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں یعنی یہودی منافق بن کے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ یہ کفر ہی لے کر آئے تھے اور اسی کفر کو لے کر باہر نکلے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کچھ چھپا رہے ہیں یا چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اے مخاطب، تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ گناہ، ظلم، حرام خوری میں لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ نہایت بری ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ ان کے مشائخ اور علماء ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے آخر کیوں منع نہیں کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ہاتھ، حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کا طرز عمل انتہائی برا ہے۔ سبحان اللہ۔